اسمعوا صوت السماء جاء المسيح جاء المسيح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام مسیح موعود پر بہت سارے اعتراض اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے غلطی کی ہے، اور اس کے لیے یہ حوالہ دیا جاتا ہے کہ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے، اور یہ حوالہ دے کر منظور چنوٹی جیسے جاہل لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی جگہ ایسا نہیں لکھا ہوا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ قادیانیوں، تاریخ دان لوگ تو درکنار کسی ایک مورخ کی تحریر بھی پیش کر دو جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 لڑکے ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ مرزا کا یہ دعویٰ دوسرا کھلا جھوٹ ہے، اور اس کو دیکھ کر ادنا سی عقل رکھنے والا شخص بھی مرزا کو کسی بات میں سچا نہیں یقین کر سکتا۔ تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں مولانا منظور احمد چنوٹی صاحب کی کتنی حقیقت ہے، اور اس کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا آپ کو ایک اور وضاحت کرتا چلوں۔ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس اعتراض میں کتنی حقیقت ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابیں کوئی قرآن کی آیات نہیں کہ اختلاف نہیں ہو۔ ان میں تاریخ اور سیرت کی کتب میں یہ روایت بھی صاف طور پر موجود ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد کے بارے میں یہ ان کی اپنی کتابیں ہیں، ہم نے نہیں لکھی، اور ایسے مولوی لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان کے مجاہد دھوکہ میں آ جاتے ہیں صرف اسی وجہ سے کیونکہ تعلیم سے محروم ہیں، سنی سنائی بات کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے آپ کو کوئی فاسق خبر دے تو تحقیق کر لیا کرو، مگر انہوں نے مولوی کو اللہ بنایا ہوا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نہیں مانتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ درجہ ملا کو دیتے ہیں اور الزام احمدیوں پر لگاتے ہیں کہ کلمہ میں مراد مرزا صاحب کو لیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ حالانکہ یہ خود مولوی کو اللہ مانتے ہیں اور کلمہ میں مراد مولوی لیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے کام بتاتے ہیں، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتے، تحقیق نہیں کرتے، اور ملا کے کہنے پر فساد پھیلاتے ہیں، اور ان کے پیچھے چل کر مسجد سے کلمہ اور مسجد کو شہید کرنا اپنی عبادت سمجھ لیتے ہیں۔ مگر تفصیلی جواب سے پہلے چشمہ معرفت پر اس اعتراض کا نہایت دلچسپ پس منظر بھی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ 1907 کا واقعہ ہے۔ آریہ سماج کا مذہبی جلسہ لاہور میں ہوا جس میں آریوں نے اسلام، قرآن اور سید المعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناروا حملے کیے۔ اس وقت اور کوئی مسلمان لیڈر تو پورے بڑے صغیر میں آریوں کے مقابل پر جواب دینے کے لیے کھڑا نہ ہوا۔ ایک حضرت بانی جماعت احمدیہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رسول کی غیرت و محبت میں آگے آئے اور یہ کتاب چشمہ معرفت لکھی جس میں آریوں کے اعتراضوں کے جواب دیے۔ ایک اعتراض انہوں نے یہ کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی معاذ اللہ ناپاک تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نفسانی خواہشات کی طرف مائل ٹھہرایا۔ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے کس شان سے اس اعتراض کا جواب دیا اور فرمایا، دنیا میں کروڑہ ایسے پاک فطرت گزرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے کہ لیکن ہم نے سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ہمارے آقا و مولا خاتم الانبیاء کی خواہشات کی خاطر متعدد شادیاں کرنے کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے یہ پہلو بھی بیان فرمایا، ہمارے سید و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیویاں نہ کرتے تو ہمیں کیوں کر سمجھ آ سکتا تھا کہ خدا کی راہ میں جان فشانی کے موقع پر آپ ایسے بے تعلق تھے کہ گویا آپ کی کوئی بھی بیوی نہیں تھی، مگر آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں لا کر سدھا امتحانوں کے موقع پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذات سے کچھ بھی غرض نہیں، اور آپ کی ایسی مجردانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی۔ تاریخ دان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں 11 لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے۔
اور آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت یہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں، میں خدا کا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ہر ایک دفعہ اولاد کے مرنے میں جو لخت جگر ہوتے ہیں یہی منہ سے نکلتا تھا کہ اے خدا، ہر ایک چیز پر میں تجھے مقدم رکھتا ہوں، مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے؟ اس تناظر میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بیان کی وہ مولوی چنوٹی کو نہ جانے کیوں ناگوار لگی، اور اس کی غیرت کہاں سے ہو گئی کہ اپنے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے آریوں کی ہم نوائی کرتے ہوئے یہ اعتراض کر دیا کہ 11 لڑکے تو طریق سے ثابت ہی نہیں ہیں۔ تو مرزا صاحب کی یہ دلیل کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہوات نفسانی سے بے تعلق تھے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہوئے پھر آریوں کی ہاں میں ہاں ملانا کہاں تک غیرت دینی روا رکھتی ہے؟ اب ہم معترض کو آریوں کا ساتھی نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں؟ اس نے حضرت مرزا صاحب کو دنیا کا جھوٹا ترین انسان کہنے کی جسارت کی تھی۔ اب نہ صرف یہ الزام مولوی چنوٹی پر لوٹ گئے بلکہ اس کے باقی سارے جھوٹوں کی حقیقت بھی روشن ہو گئی۔ جال حق و زحق الباطل کا نظارہ ظاہر ہو گیا۔ آخر مرزا صاحب علیہ السلام سچے ہوئے اور ملا نکلا جھوٹا۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت مرزا صاحب کی صداقت بھی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی، اور انی مہین من ارادہ اعانتہ کی پیش گوئی مرزا صاحب کی صداقت کا اعلان کرنے لگی کہ جو تیری رسوائی کا ارادہ بھی کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ مولوی کیسے ذلیل و رسوا ہوا؟ لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے مدرسہ بنایا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ اب سنیے، اس کا حوالہ یہ ہے جن میں یہ نام ترتیب وائز لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا نام جیسے قاسم لکھا ہوا ہے، پھر عبداللہ لکھا ہوا ہے، پھر طیب و طاہر لکھا ہوا ہے۔ تو ناظرین یہ سب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، یہ نمبر وائز لکھے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب ہے سیرت حلبیہ از علامہ علی بن برہان الدین الحلبی کی ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 بیٹوں کی تفصیل یہ ہے۔ فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 لڑکے تھے۔ مختلف لوگوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور ان سب کو جمع کریں تو 11 ہی بنتے ہیں جن میں یہ نامور درج ہیں۔ تو آپ ناظرین یہ خود ہی ملاحظہ کر لیں اور پڑھ سکتے ہیں کہ نمبر وار ان کو لکھا گیا ہے اور ان کے نام بھی لکھے گئے ہیں۔ اور مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی طرف سے بات نہیں لکھی، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ تاریخ دان جانتے ہیں کہ مرزا صاحب پر الزام لگانے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے جو پتھر ہم دوسروں کی طرف پھینک رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہمارے اپنوں کا سر پھوڑے گا۔ مولوی منظور چنوٹی نے حضرت مرزا صاحب کو جھوٹا ترین انسان کہنے کی جسارت کی۔ اب نہ صرف یہ سب الزام مولوی چنوٹی پر لوٹ گئے بلکہ اس کے باقی سارے جھوٹوں کی حقیقت بھی روشن ہو گئی۔ جال حق و زحق الباطل کا نظارہ ظاہر ہو گیا۔ آخر مرزا صاحب علیہ السلام سچے ہوئے اور ملا الیاس منظور چنوٹی نکلا جھوٹا۔ جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضرت مرزا صاحب کی صداقت بھی روز روشن کی طرح ثابت ہو گئی، اور انی مہین من ارادہ اعانتہ کی پیشگوئی مرزا صاحب کی صداقت کا اعلان کرنے لگی کہ جو تیری رسوائی کا ارادہ بھی کرے گا میں اسے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ مولوی کیسے ذلیل و رسوا ہوا؟ لوگوں کی جائیداد پر قبضہ کر کے مدرسہ بنایا اور ذلیل و رسوا ہوا۔ ناظرین کرام، جلد ہی دوسری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا جو کہ مولانا منظور چنوٹی صاحب نے اعتراض کیا ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب لے کر حوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔